بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں کسی معاملے پر غور کرتے ہوئے چہل قدمی کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک سپاہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے کے دروازے پر حاضر ہوا اور سلطان سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی دستک کی آواز سنی تو سلطان کے قدم چند لمحوں کے لیے رک گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا رخ دروازے کی دائیں طرف تھا، جبکہ چہرے کا رخ کمرے کے دروازے کی طرف موڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کو اندر بلایا۔ محافظوں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ سپاہی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر خبر دی، حضور، نامعلوم جگہ سے ایک جاسوس نے آپ کو اپنے مقام پر ملنے کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ نہ ہی اس سپاہی نے سلطان کو جاسوس کا نام بتایا، نہ ہی جگہ کا، صرف اشارتاً بات کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس جاسوس کا نام بھی جانتے تھے اور جگہ کا۔ یہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور اس جاسوس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ سلطان کے قریبی سپاہی وزیر بھی یہ باتیں نہیں جانتے تھے کہ سلطان کے کون کون سی جاسوس ہے اور کہاں کہاں موجود ہے۔ بس اس وقت ان کو خبر ملتی جب سلطان دشمنوں کے ارادوں کو خاک میں ملا دیتا، اور تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات کا درومدار زیادہ تر جاسوسی کے نظام پر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنے ایک معاون کو اپنے پاس بلایا اور کہا، مجھے فلاح لباس اور فلاح جوتے نکال کر دے دو۔ وہ لباس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پہنتے تھے جب اس جاسوس سے ملنے کے لیے روانہ ہو جاتے، کیونکہ وہ لباس اس طریقے سے بنایا گیا تھا کہ شکل و صورت سے نہ ہی پتہ چلتا کہ یہ کوئی عام آدمی ہے یا تاجر یا کوئی سپاہی ہے۔ لہٰذا سلطان وہ لباس پہن کر بڑی ہی پرتیلی سے اپنی قیام گاہ سے اس نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ کوئی سلطان کا پیچھا نہ کر سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر پہنچ گئے تو پہلے سے ہی وہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی انتظار میں نقاب پوش جاسوس موجود تھا۔ اس نے سلطان کو خبر دی کہ حضور، فلاح قلعہ کا حاکم شہر پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، اور اس بار وہ حملہ سرحد سے نہیں بلکہ شہر کے مرکز پر کریں گے۔ جب یہ سلطان نے خبر سنی تو اسی وقت اپنے قیام گاہ کی طرف لوٹنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ سلطان اپنے گھوڑے پر تیز رفتاری سے آ رہا تھا کہ سلطان کا گزر ایک چھوٹی سی پہاڑی سے ہوا۔ سلطان نے دیکھا کہ ایک نوجوان پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھوڑے کا رخ اس نوجوان کی طرف کر دیا۔ گھوڑے کے قدموں کی آہٹ سن کر اس نوجوان کا رخ سلطان کی طرف مڑا، اور گھوڑے پر آتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر وہ نوجوان خودکشی کرنے کے لیے رک گیا اور دیکھنے لگا کہ میری طرف کون آ رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 10 قدم دور جا کے اپنے گھوڑے سے اترا، گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور پوچھا، اے نوجوان، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ تم خودکشی کر رہے ہو۔ اس نوجوان نے کہا، جی ہاں بھائی، میں خودکشی کر رہا ہوں۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی چونکہ ایک عام آدمی کے لباس میں تھے، سلطان نے کہا، میں مسافر ہوں۔ اس نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اس نے سلطان سے پوچھا، تمہارے آنے کا یہاں مقصد کیا ہے؟ تو سلطان نے دنیاوی جواب کے بدلے میں اس کو حقیقی جواب دیا کہ میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سلطان کے تینوں جواب سن کر وہ نوجوان تجسس میں پڑ گیا کہ یہ نوجوان بظاہر جو شکل سے عام آدمی لگتا ہے، یہ کوئی اللہ کا بہت ہی پیارا آدمی لگتا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، بتاؤ تم خودکشی کیوں کر رہے تھے؟ اس نے کہا، بھائی، جس انسان کا ایک ایک لمحہ اذیت سے گزرتا ہو، ایک ایک لمحہ پچھتاوے سے گزرتا ہو،
آپ ہی بتائے وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ آخر بتاؤ تو صحیح، ایسی کون سی بات ہوئی جس نے تمہیں خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا؟ تمہاری شکل سے یہی لگتا ہے کہ تم شادی شدہ ہو، اور ظاہر ہے کہ تمہارے بچے بھی ہوں گے، تو کیا تم نے اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں خودکشی کرنے سے پہلے نہیں سوچا؟ تو اس نوجوان کے ٹوٹے پوٹے الفاظ کے ساتھ آنکھوں سے آنسو اور جاری ہو گئے، اور کہنے لگا، اے بھائی، جب زندگی میں جینے کا مقصد ہی ختم ہو جائے تو پھر نہ ہی رشتوں کی پرواہ رہتی ہے، نہ ہی اپنے میں۔ اس دنیا سے تنگ آ گیا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو کہا، بھائی تم بتاؤ تو صحیح، آخر ایسی کیا وجہ ہوئی جس نے تمہیں خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا؟ تو اس نے کہا، بھائی میں ایک لوہار ہوں، اور میرے ایک چھوٹے سے بازار میں لوہار کا دکان ہے۔ اسی بازار میں میرا ایک قریبی رشتہ دار کی بھی دکان تھی۔ اس نے اپنی ماں کے زیورات بیچ کر کاروبار شروع کر دیا، اور وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ تو میں نے بھی اپنی بیوی سے کہا کہ میں بھی کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور بہت پیسہ کما کر بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ میری بیوی نے کہا، میرے پاس زیورات تو موجود نہیں ہے، ہم کیا چیز بیچیں جس سے تم کاروبار شروع کرو گے؟ تو میری بیوی نے کہا کہ میرے پاس اتنی رقم بھی موجود نہیں کہ جس سے تم کاروبار شروع کر سکو۔ دکان سے تم اتنا ہی کماتے ہو کہ جس سے ہماری 2 وقت کی روٹی کا بندوبست بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ تو میری بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس بکریوں کا ریوڑ موجود ہے، تم ان بکریوں کے ریوڑ کو ہی بیچ کر تم اپنا کاروبار شروع کر دو۔ مجھے اپنی بیوی کی یہ بات بہت پسند آئی۔ میں نے اسی وقت ہی ایک بیوپاری کو اپنا ریوڑ بیچ دیا، اور اس سے سونا لے کر میں نے کاروبار بھی شروع کر دیا۔ لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، چند ہی دنوں میں وہ میرا سارا پیسہ گھاٹے میں چلا گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک میری بیوی مجھے ہر وقت تانے دیتی رہتی ہے کہ جس طرح ہم 2 وقت کی سوکھی روٹی کھا رہے تھے وہی بہتر تھا، تم نے ہمیں سنہرے خواب دکھا کر سب کچھ برباد کر دیا۔ میرے ہاتھ سے دکان بھی چلی گئی۔ اب وہ میرا قریبی رشتہ دار مجھے نیچا دکھانے کے لیے ہر روز میرے گھر آتا ہے، اور میری بیوی کے سامنے، میرے ماں باپ کے سامنے مجھے یہی کہتا ہے کہ میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ وہ قیمتی گھوڑوں پر آتا ہے، اپنے ساتھ اس نے سپاہی بھی رکھی ہوئے ہے۔ تو میری بیوی اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم اپنے رشتہ دار کو دیکھو اور خود کو دیکھو۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، ایسا کون سا کاروبار نہیں جس نے زندگی میں کبھی گھاٹا نہ کھایا ہو؟ لیکن تیری باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ تم زندگی تنگ نہیں ہو، بلکہ اپنے اس رشتہ دار سے، اس کی کامیابی سے۔ اس نوجوان نے کہا، جی بھائی، آپ ایسا ہی سمجھ لیں۔ پھر سلطان نے کہا کہ آپ کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ جتنا تم اپنی ناکامی سے تنگ نہیں ہو، اتنا اس کی کامیابی سے تنگ ہو۔ تو اس نوجوان نے کہا، جی ہاں بھائی، آپ ایسا ہی سمجھ لیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر وہ نوجوان غریب ہو جائے اور تم بھی غریب رہو تو پھر بھی تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، پھر تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر وہ پھر امیر ہو جائے تو پھر تمہاری خوشی غمی میں بدل جائے گی۔ اس نوجوان نے کہا، جی ہاں سلطان معظم۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں تمہارا کوئی اپنا اختیار نہیں، تیری خوشی اور غمی دوسرے پر انحصار کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے اس قریبی رشتہ دار کے غلام بن گئے ہو۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں خوش رکھ سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو تمہیں دکھی رکھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب تمہارا اپنی زندگی میں کوئی کردار نہیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس لوہار نے الفاظ سنے تو بڑا حیران ہو گیا اور کہا، حضور، آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بہت ہی پہنچے ہوئے انسان ہیں، ورنہ ایسی باتیں تو کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ آپ کی باتیں تو بالکل درست ہے، میں ایک طرح کا غلام بن چکا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے نوجوان، اگر میں تمہاری اس وقت مدد کر دوں تو تم خوش ہو جاؤ گے، اور اگر نہ کروں تو پھر غمی ہو جاؤ گے۔ اس نوجوان نے کہا، جی ہاں حضور، ایسا ہی ہے۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوسروں کی غلامی کرنا چھوڑ دو، اپنے عقل سے اور اس کے کامیاب رشتہ دار کے تجربے سے سیکھو تو تم بھی ایک کامیاب انسان بن سکتے ہو۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ الفاظ سن کر وہ نوجوان سلطان کے گلے لگ گیا اور کہا، اے بھائی، تم نے مجھے سیدھے راستے پر لگا دیا۔ اگر میں خودکشی کر لیتا تو میری دنیا تو پہلی ہی اجڑ چکی تھی، میری آخرت بھی ختم ہو جاتی۔ تو میرے لیے فرشتہ بن کر آئے، میں خود اپنے عقل سے سوچ کر کو ایسا کام کروں گا کہ میں قریبی رشتہ دار سے بھی زیادہ کامیاب انسان بن کر دکھاؤں گا۔ پھر وہ کہنے لگا، حضور، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس چند سکے موجود ہیں جو میں نے اپنے حق حلال کی کمائی سے چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ ہمارے بہادر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت جلد فلاح بادشاہ سے جنگ کرنے والے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو جنگی ہتھیاروں کی قیمت دگنا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر میں ان سکوں سے کچھ ہتھیار خرید لوں تو وقت آنے پر وہ ہتھیار میں دگنی قیمت پر بیچ کر دگنا پیسے کما سکتا ہوں۔ سلطان نے کہا، اے نوجوان، تم عقل مند بھی ہو۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اب اس نوجوان نے جنگی ہتھیار خریدے۔ چند ہی دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بادشاہ سے جنگ شروع کی تو اس وقت بازار میں جس لوہار کے پاس جنگی ہتھیار موجود تھے وہ دگنی قیمت میں خرید لیے گئے، اور اس میں وہ لوہار بھی موجود تھا۔ اس نے چند سکوں کے بدلے سینکڑوں سکے کما لیے، اور اس کے بعد اسی طرح وہ اپنی عقل سے کام کرنے لگا اور چند ہی ماہ میں بہت بڑا کاروباری بن گیا۔ اب اس کے پاس بہت ہی قیمتی گھوڑے موجود تھے، اپنے ساتھ سپاہی بھی رکھتا تھا، گھر والے بہت خوش تھے، اور اس کی کامیابی کو دیکھ کر وہ رشتہ دار بھی اس سے بہت حسد کرنے لگا تھا۔ جس سے پہلے وہ نوجوان حسد کرتا تھا، جب وہ بہت امیر ہو گیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ جہاں میری زندگی کا آغاز اتنا سنہری طریقے سے ہوا، اب وہی جانا چاہیے۔ وہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اسی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گیا اور جا کر دیکھنے لگا کہ کاش وہ مجھے فرشتہ صفت انصاف مل جاتا جس نے میری ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگایا تھا اور مجھے میرے جینے کا مقصد سکھایا تھا۔ ابھی وہ باتیں کر رہا تھا کہ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی جاسوس سے ملنے کے لیے اسی مقام کی طرف جا رہے تھے۔ پھر سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس پر پڑی تو اب اس نوجوان نے جیسے ہی سلطان کو دیکھا تو اسی وقت دوڑتا سلطان کے گھوڑے کے آگے جا کر کھڑا ہو گیا اور کہا، حضور، تمہارے ایک ایک الفاظ 1000 سکوں کے بدلے تھے، لیکن تم نے مجھے وہ مفت میں دی۔ تمہاری باتوں پر میں نے عمل کیا اور آج میں ایک عام لوہار کی جگہ بہت بڑا کاروباری بن گیا۔ لیکن کیا تم مجھے اپنا نام بتا سکتے ہو کہ تم کون ہو، کہاں سے آتے ہو اور کہاں جاتے ہو؟ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس سرزمین میں تم رہ رہے ہو، جس سرزمین پر تمہیں کافروں سے کوئی ڈر نہیں، جس سرزمین پر تم 5 وقت کی نماز بغیر کسی خوف کے پڑھ سکتے، میں اس سرزمین سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمائی تو یہ سن کر وہ نوجوان اس وقت گھٹنوں کے بل گر پڑا اور زمین پر سجدہ کرتے ہوئے کہا، اے میرے مالک، جس انسان کو اتنے عظیم سلطان نے نصیحت کی ہو تو اگر وہ کامیاب نہ ہوتا پھر موت اس کے لیے بہتر ہوتی۔ اور اس کے بعد وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کو چومنے لگا تو سلطان اپنے گھوڑے سے اترا اور کہا کہ تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے کی بجائے اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، جس کے پاس ہم نے ہمیشہ کے لیے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی کی وجہ سے وہ اس نوجوان کی زندگی بدل گئی۔